اپنے گھر کا پتہ مل جاتا ہے، پھوپھی جان ہماری شام کب آئے گی، ہمارا قافلہ کب لوٹے گا مدینے کی طرف۔ سیدہ زینب بے چین ہو کر اپنی بھتیجی سکینہ کو کلیجے سے لگاتی ہیں، لگا کر کہتی ہے اے میری بھتیجی سکینہ، دل کو چھوٹا نہ کر، صبر سے کام لے، صبر کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اچانک سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب سے کہتی ہے اے میری پھوپھی جان، بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو ملتا نہیں، مجھے کھانا چاہیے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، اچانک دمشق کے قید خانے سے کسی صاحب کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے کان لگا کر سنا، عجیب آواز تھی، عجیب درد تھا، عجیب بے چینی تھی، عجیب بے قراری تھی۔ اور صاحب دوڑ کر تیز قدموں سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں اے بیگم، بیوی کہتی ہے ہاں میرے سرتاج کیا بات ہے؟ شوہر نے کہا بیگم تم ہر ہفتے آقا امام حسین کی لمبی زندگی کی دعا کے لیے فاتحہ کرتی ہو نا؟ خاتون کہتی ہے، بیوی کہتی ہے ہاں ہاں میں کرتی ہوں۔ کہا آج جمعرات کا دن ہے نا، آج فاتحہ کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ اتنا سنت تھا۔ بیوی کہتی ہے ہاں آج فاتحہ میں کروں گی۔ شوہر نے کہا کہ آج کھانا کسی کو مت دینا، میں ابھی ابھی دمشق کے قید خانے سے ہو کر آ رہا ہوں۔ کوئی بچی تھی جو عجیب رو رہی تھی بھوک سے، عجیب بے چینی تھی، عجیب بے قراری تھی، جلدی سے کھانا تیار کرو، کھانا کسی اور کو نہیں کھلانا ہے، آج دمشق کے قید خانے میں پہنچ کر اسی بچی کو کھلانا ہے۔ کھانا تیار ہوا، میاں بیوی دونوں قید خانے پہنچے ہیں، دیکھا حضرت عابد کو بیمار کھڑے ہیں۔ جیسے ہی عابد کے قریب جانا چاہتے ہیں، اچانک نظر پڑی سیدہ زینب پر۔ سیدہ زینب کی گود میں ایک مسکراتی خوبصورت، پھول سے زیادہ خوبصورت بچی سوئی ہوئی ہے۔ وہ خاتون سیدہ زینب کے قریب جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اے خاتون، میں آپ کو تو نہیں جانتی، میں آپ کو تو نہیں پہچانتی، مگر میں کچھ کھانا لائی ہوں، آپ اپنی بچی کو بھی کھلائیے، آپ کھانا خود بھی کھائیے۔ کھانے کا نام سن کر سیدہ سکینہ کی آنکھ کھل گئی۔ سیدہ سکینہ کھانے کی طرف دیکھتی ہے مگر کھانے کی طرف دیکھ کر آگے نہیں بڑھتی۔ سکینہ کا بچپن ہے تو کیا ہوا، سکینہ بھوکی رہ جائے گی، کھانا نہیں کھائے گی۔ سیدہ زینب کہتی ہے لے جاؤ صدقے کے کھانے کو، ہم نبی کے گھر والیاں ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ سیدہ زینب نے جب یہ کہا تو وہ خاتون کہتی ہے اے خاتون، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر حسین ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے اے خاتون، نظر حسین اور وہ بھی دمشق میں کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے، وہ کہتی ہے کہانی یہ ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، میں بہت بیمار رہا کرتی تھی، میرے ابا علاج کرا کر تھک گئے تھے مگر کسی ڈاکٹر کی دوا نے کوئی کام نہ کیا۔ پھر میرے ابا مجھ کو لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کی آقا یہ میری بچی ہے، بہت بیمار رہتی ہے، آقا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اب آپ کی دعا ہی کا سہارا ہے، آقا دعا فرما دیجئے کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھر کے دروازے پر ایک سبز پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے سے ہٹ کر ایک مسکراتا ہوا بیٹا نکلا۔ بیٹے کو دیکھ کر سرکار دو عالم نے فرمایا بابو حسین ادھر آؤ۔ حسین آئے، آقا نے کہا بابو حسین یہ بچی بیمار رہتی ہے، اس بچی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر دعا کر دو کہ اللہ اس بچی کو صحت عطا کر دے۔ جب اس حسین نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا، عجیب ہاتھ تھا، عجیب تاثیر تھی اس ہاتھ کی کہ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور میں ٹھیک ہو گئی، میں صحت یاب ہو گئی۔
तब से मेरे अब्बा हर हफ्ते आका इमाम हुसैन की लंबी जिंदगी की दुआ के लिए फातहा करते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। मैं वही खाना लेकर आई हूँ। जब मेरे अब्बा ने देखा कि अब जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, बाप ने कहा बेटी अगर मैं मर जाऊं तो तुम इस काम को आगे बढ़ाती रहना, तुम इस काम को आगे बढ़ाना, तुम हर जुमेरात को नजरे हुसैन का फातहा करती रहना। मैं वही नजरे हुसैन लेकर आई हूँ ताकि मैं खिला सकूं। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाती है। सैयदा ज़ैनब अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, ए खातून तू जिस हुसैन की लंबी जिंदगी की दुआएं किया करती थी, अब हुसैन की लंबी जिंदगी की दुआएं मत करना। दिमश्क में जो सर कट कर आया है वही हुसैन का सर है, और जो फूल सी बच्ची पड़ी हुई है उसी हुसैन की बेटी सकीना है, और मैं उसी हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। इतना सुनना था। ओ खातून बेहोश हो जाती है। हजरात कहना यह है कि मेरे हुसैन ने सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि इस्लाम आप तक पहुँच जाए, ताकि इस्लाम हम तक पहुँच जाए। बड़ी परेशानियों के बाद ये दीन हम तक आया है, बड़ी मुश्किलों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। ऐ आका इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, जी खोल कर या हुसैन कहा का, मगर मुझको बताओ क्या आपने करबला को समझा है या नहीं समझा? माहे मुहर्रमुल हराम में या हुसैन का नारा लगाने वालों, जी खोल कर नारा लगाओ, मगर मुझको बताओ तुमने करबला को समझा है कि नहीं समझा? क्या करबला सिर्फ तलवारों से तलवारों के टकराने का नाम है? नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि हजरत अली अस्कर हुरमला के तीर का निशाना बनकर शहीद हो गए? नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि हजरत अली अकबर जैसा जवान बेटा कत्ल हुआ? नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि सैयदा सकीना के रुखसार पर यजीदियों के तमाचे पड़े? नहीं। क्या करबला सिर्फ इसका नाम है कि हुसैन सजदे में शहीद हो गए? नहीं। अमा करबला नाम किसका है या हुसैन कहने वालों, मैं एक नुक्ता खोल रहा हूँ। करबला कहते किसको है? जहाँ बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते। तो फिर पूछो मुझसे कि है दानिश जमाली बंदगी कहते किसको? तो इसको समझना है तो चलो बिहार शरीफ चलते। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिहार की बहार हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने पूछा, बताइए बंदगी किसे कहते हैं? तो आपने जवाब दिया था, सब्र शुक्र का नाम बंदगी। कहिए ना सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अगर अल्लाह आजमाए तो सब्र करो, और अगर अल्लाह इनाम अता करे तो शुक्र कर। या तो आप दौलतमंद होंगे या भिखारी होंगे। अगर महल में रहो तो शुक्र अदा करो, अगर झोपड़ी मिले तो सब्र करो। तेरी जिंदगी का मकसद ही यही है, और सब्र शुक्र को समझना है तो करबला चलो। मेरे हुसैन ने एक वक्त में शुक्र भी दिखाया है, सब्र भी दिखाया है। अली अस्कर शहीद हो गए, सब्र किया। अली अकबर की जवानी लुट गई, सब्र किया। अली अकबर की जवानी लुट गई, सब्र किया। हजरत कासिम के सेहरे की लड़ियां लुट गई, सब्र किया। आका इमाम हुसैन इतने गमों के बाद भी सजदे में है, सब्र किया। जब सब्र करने के बाद
جس وقت میرے حسین نے علی اصغر کے حلقوم سے تیر کھینچا اور تیر کھینچنے کے نتیجے میں جو خون نکلا تو واقعی امام حسین نے اس خون کو ہوا میں اڑا کر کہا تھا مولا یہ تو تیرا کرم ہے، مولا تو نے حسین کو اس لائق بنایا ہے، اگر یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہو تو تیرا حسین قربانی دینے میں رکے گا نہیں، مولا یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے حسین کو اس لائق بنایا ہے کہ تیرا حسین علی اصغر کو دے کر شکر بھی ادا کرتا ہے اور صبر بھی ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے امام حسین کی محبت میں مرنے والے